तेरी धूम मची हो दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। यही है आरज़ू तालीम कुरान में हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम, तिलावत करना सुबह शाम, मेरा काम हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله أستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 کی مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے میں سے سبق نمبر 10 نکال لیجئے. اس سبق نمبر 10 میں سابقہ جو اسباق کے اندر ہم نے حرکات، تنوین اور کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین جن کی مشق کی، اس سبق کے اندر وہ تمام قواعد پائے جائیں گے. لہذا اس سبق نمبر 10 میں بالخصوص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے تاکہ پہچان بھی ہو، ہجے بھی درست ہو اور رواں بھی درست ہو. ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیے، بالخصوص حروف مستعلیہ. جو 7 حروف ہم نے پڑھے حروف مستعلیہ جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جائے. اور ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ اس کی مشق کی ترکیب کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہیے تاکہ ہماری ہجے اور رواں اور ادائیگی
حرکات کی، حروف مدہ کی، حروف لین کی، کھڑی حرکات کی، حروف مستعلیہ کی، اور دیگر حروف جو نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جو سختی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جو پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، جو باریک پڑھے جاتے ہیں، ان تمام حروف کی ادائیگی بہتر انداز میں کرنے میں ہم کامیاب ہوں انشاءاللہ، کامل توجہ رہے گی تو آسانی ہوگی. لہذا تمام اسرائیل بھائی توجہ کے ساتھ اس میں مشق کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. ہم نے شروع میں قاف کو جو دراز کیا اس کی کیا وجہ ہے، کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ یہ اسلامی میں بتا رہے ہیں کہ یہاں الف مدہ ہے. الف مدہ، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، انہیں بھی ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. لہذا ان تمام قواعد جو سابقہ اسباق میں ہم نے پڑھے ہیں وہ تمام پیش نظر رکھیں تاکہ پہچان ہوتی جائے اور آسانی کے ساتھ ہم آگے اس کی مشق کرتے چلیں. قال، لیکن قاف کے ساتھ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے قاف پر تو الف مدہ ہوگا. لہذا تمام اسرائیل بھائی اس بات کا خیال رکھیں کہ قاف جب ادا کریں تو اس میں ہونٹ گول نہ ہو. یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر بھی پڑھنا ہے. قال. آگے لام پر زبر ہے، لام پر جو زبر ہے زبر کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز دونوں کھولیں گے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے. قال قال. صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا طا زبر طا، صراط صراط. ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہذا. ہاں پر کھڑا زبر ہے اور ذال کے ساتھ الف مدہ ہے، لہذا دونوں کو ایک ہی مقدار میں کھینچیں گے. کھڑا زبر بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے اور آگے الف مدہ ہے، 2 حرکت یعنی ایک الف کی مقدار دونوں کو برابر کھینچیں گے. ہذا ہذا. ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی. کاف زبر کا، ذالک ذالک. ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس میں بالکل سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. اور ذال پر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کے قائم مقام ہے، جسے ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. لام کے نیچے زیر ہے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. کاف پر زبر ہے، اسے بھی کھینچنا نہیں ہے. ذالک ذالک ذالک. کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو،
کانو کانو، یہ ڈنڈی والا کاف ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے اور الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے، آگے نون کے ساتھ واو مدہ ہے۔ یہ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو حروف مدہ ہیں 3 ہیں، الف واو یا، اور یہ مدہ کب ہوں گے؟ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ ہوں گے اور ایک الف کی مقدار میں ان کو دراز کریں گے۔ یہاں الف مدہ بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے، دونوں کو ایک ہی مقدار میں یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ کانو کانو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو قالو۔ اب سطر نمبر 1 اس کی رواں میں دہرائی کرتے ہیں۔ قال، اب اس کو قال، لام کو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے، لام پر زبر ہے تو اسے بغیر کھینچے ادا کریں گے، اور قاف کو ہم نے دراز اس لیے کیا کہ قاف کے ساتھ الف مدہ ہے۔ قال صراط صراط، صاد بھی پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، را کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اسے کھینچ کر ادا کریں گے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی پر پڑھنا ہے۔ صراط ھذا ذالک کانوا قالوا۔ اب سطر نمبر 2، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو لہو، لام پر زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر کھینچیں گے نہیں، اور آگے ہا پر الٹا پیش ہے جسے جو واو مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کی مقدار میں اسے کھینچ کر ادا کریں گے۔ لہو لہو، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف سوف، سو پہ یہ قاعدہ جو لگ رہا ہے کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ ماشاء اللہ، اللہ عز و جل مزید ہمارے علم میں پختگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کی توجہ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہ واؤلین ہے، ابھی فوراً بتا دیا، اس سے الحمدللہ پتا چلا کہ آپ توجہ کے ساتھ یہ تمام قواعد کو سیکھ رہے ہیں اور سابقہ قواعد کو بھی آپ نے پیش نظر رکھا ہے۔ اللہ عز و جل مزید آسانی عطا فرمائے۔ تو یہ تمام قواعد اس سبق نمبر 10 کے اندر موجود ہیں۔ حرکات زبر زیر پیش کی ادائیگی اور کھڑی حرکات ان کو کیسے دراز کرنا ہے اور کس طرح معروف طریقے سے ادا کرنا ہے، حروف مدہ، حروف لین، یہ تمام قواعد جو سابقہ ہم نے اسباق میں پڑھے تھے وہ سب اس میں شامل ہیں، لہذا تمام قواعد کو پیش نظر رکھیں تاکہ ادا کرنے میں آسانی ہو۔ سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف، حروف لین کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے۔ سوف، اس کو سوفا نہیں پڑھنا، جیسے سوفا، سو یہ مجھول ہے اور سوفا یہ معروف طریقہ ہے۔ سوفا، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول قول،
فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، فی ہی، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے، فی ہی، نون واو پیش نو، حا یا زیر حی، نوحی، ہا زیر ہی، نوحیہ، نوحیہ، وہ مدہ اور یا مدہ ہے، دونوں کو کھینچیں گے، مگر آخر میں جو ہا ہے، ہا کے نیچے صرف کسرہ ہے، زیر ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، نوحیہ، نوحیہ، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، بھی، اب اس سطر نمبر 2 کی دہرائی، لہو سوف قول فیہ نوحیہ بھی، سطر نمبر 3، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیس، لیس، یہاں یا لین ہے، اسے نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، لیس، لیس، با یا زبر بائی، نون زبر نہ، بین، بین، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، عذا، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یہاں الف مدہ ہے، عذا، عین کو درمیان حلق سے ادا کرنا ہے تاکہ حمزہ کی آواز اس میں پیدا نہ ہو، عذا، عذا، با دو زبر بن، عذابا، عذابا، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعن، ہم نے تا کو دراز کیا، اس کا قاعدہ کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ الف مدہ ہے ماشاءاللہ، تو یہ تمام قواعد کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مشق کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو حروف ہم ادا کر رہے ہیں یہ حروف اپنے مخرج ہی سے ادا ہوں، جس طرح ہم نے سابقہ اسباق کے اندر کوشش کی الحمدللہ کہ بار بار ہم نے اس بات کی جو ہے وہ تکرار کی اور اس کی مشق کی کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ جب یہ تمام حروف اپنے اپنے مخارج سے ادا ہوں، اپنی اپنی جگہوں سے ادا ہوں گے، نکلیں گے اور پھر تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری پیدا ہوگی۔ لہذا مخارج کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکلے۔ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، جو حرف جس جگہ سے نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہے، اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ خوبی کسے کہتے ہیں؟ صفات کو کہتے ہیں، اور یعنی کسی حرف کا باریک ہونا
وہ اس کی خوبی ہے، کسی حرف کا پر یعنی موٹا پڑھا جانا یہ اس کی خوبی ہے، کسی کو سخت پڑھتے ہیں تو سختی اس حرف کے اندر جو ہے یہ اس کی خوبی ہے، کسی حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس حرف کا نرم پڑھنا وہ اس کی خوبی ہے۔ تو تمام خوبیوں کے ساتھ اور ان کے مقام سے، ان کی جگہ سے، ان کے مخرج سے ادا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آسانی ہوگی۔ متاعن، متاعن، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا، طغا۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ غین کے ساتھ یا ہے، یہ یا اس میں پڑھی نہیں جائے گی بلکہ غین کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا یہاں غین کے اوپر کھڑا زبر پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہ رسم الخط کا قاعدہ ہے، اسے کہتے ہیں تماثل فی الرسم۔ رسم الخط کا قاعدہ ہے کہ بعض حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، بعض حروف پڑھے جاتے ہیں مگر لکھے نہیں جاتے۔ یہ قرآن پاک میں آگے بھی آتے ہیں، لیکن اب یہ یہاں سے انشاءاللہ پہچان رکھیں گے تو مزید آسانی ہوگی کہ طا کو پڑھنے اور غین کے ساتھ جو یا ہے یا کو نہیں پڑھنا بلکہ غین کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اسے پڑھنا ہے۔ طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغا، طغا۔ یہ دونوں حروف حروف مستعلیہ میں سے انہیں پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ طغا، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو زبر رن، شکورن۔ اب را کے ساتھ الف ہے، ہم نے جو حروف لین کی بلکہ ہم نے حروف جو تنوین کی تختی پڑھی تھی، جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ہجے کرتے وقت جو حروف کے ساتھ الف اور یا لکھے ہیں یہ ہجے میں نہیں ان کا نام لیں گے، ان کا نام ہجے میں نہیں لیں گے۔ اب یہاں جب وقف کریں گے شکورن تو پھر جو ہے یہ الف مدہ اس کا پڑھا جائے گا، یعنی شکورا کہہ کر وقف کریں گے، لہذا ہجے کرتے ہوئے را الف دو زبر رن نہیں پڑھیں گے بلکہ را دو زبر رن یوں پڑھیں گے۔ شکورن، شکورن۔ اس سطر نمبر 3 کی دہرائی، لیسا بین عذابا متاعا طغا شکورا۔ سطر نمبر 4، غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را دو زبر رن، غفورن، غفورن، غفورن۔ فا کو ادا کرتے ہوئے اسے مخرج سے ادا کیجئے۔ فا کا مخرج ہے، فا کے جو نکلنے کی جگہ وہ اوپر کے سامنے والے دو دانت ان کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، یہ فا کا مخرج ہے۔ غفورن، غفورن۔ دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال زبر دا، داوود، داوود۔ خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن،
خوفن خوفن یا واو زبر یو میم دو زیر من یومن یومن. اب یو کہتے ہوئے اگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، کم گول کریں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا، یعنی یومن یومن نہیں بلکہ یومن. اب یہ قرآن پاک میں بھی کلمات آتے ہیں، تو اب یہاں سے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ مشق کریں گے اور اسی مشق کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. جیسے مالک یوم الدین، تو بعض لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو وہ مجہول طریقہ ہے جو درست طریقہ نہیں. لہذا قرآن پاک کو عربی لب و لہجہ کے اندر معروف طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے. لہذا یہاں انشاءاللہ مشق میں پختگی لائیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت آسان ہوگی. یومن یومن یومن. قاف یا زیر قی لام زبر لا قیل قیل. حا یا زیر حی لام زبر لا حیل حیل حیل. اب یہ 4 سطریں آج ہمارے مشق میں شامل تھیں، لہذا ان 4 سطروں کی اب رواں میں ہم دوہرائی کر لیتے ہیں. سطر نمبر 1 قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا له سوف قول فيه نوحيه به ليس بين عذابا متاعا طغى شكورا غفورا داود خوف یوم قیل حیل. یہ آج ہم نے سبق نمبر 10 کی 4 سطروں کی مشق کی. مزید انشاءاللہ عز و جل کل آگے مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اس سبق کو بغور دیکھ لیجئے گا، توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ بالخصوص اس سبق کے اندر سابقہ جو پچھلے تمام اسباق پڑھائے گئے، یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین اس میں شامل ہیں، اور حروف مستعلیہ، حروف صفیریہ جو سیٹی والے حروف ہیں جنہیں سخت پڑھتے ہیں، نرمی سے پڑھنے والے حروف، یہ سب اس میں شامل ہیں. لہذا یہ انتہائی اہم جو سبق ہے، لہذا اس کی مشق کو مزید مضبوط کیجیے گا تاکہ آسانی ہو. اللہ عز و جل ہم سب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی قرآن پاک کی سورت جو ہمارے مشق میں آج شامل ہے، سورۃ التکاثر، سورۃ التکاثر، یہ عامہ سپارے 30ویں سپارے کی سورت ہے. یہ نکال لیجئے تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین. انشاءاللہ اب اس سورۃ التکاثر کی مشق کریں گے، اور انہی قواعد کو جو ہم نے مدنی قاعدے کے اندر جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین اور تنوین، حرکات، یہ تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بھی ہم نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. حروف مستعلیہ ہیں تو انہیں پر پڑھنا ہے، اور جو سختی والے حروف ہیں انہیں سختی سے، جو نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں انہیں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس بات کا خیال ابھی سے انشاءاللہ اس مشق میں شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہا ہم نے ہا کو کھینچا اس لیے کہ یہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر اسے کھینچ کر ادا کریں گے. اور الہاکم التکاثر کاف کو بھی ہم نے کھینچا، یہاں بھی الف مدہ ہے. ماشاءاللہ آپ ہی قواعد بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آگے ہم نے وقف کیا تکاثر، ہم نے را کو ساکن کیا. کل بھی ہم نے وقف کے بارے میں یہ سیکھا تھا جو جمعرات کے دن کہ وقف رکنے ٹھہرنے کو کہتے ہیں، اور جب جس کلمے پہ وقف کیا جائے یعنی اس کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش ہوں تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے، اس حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے. مگر اس حرف کو ہم نے حذف نہیں کرنا، اس حرف کو پڑھنا ہے، حذف نہیں کرنا، ساکن کر کے. جیسے تکاثر سر ہم نے را کو پڑھا، اسے حذف نہیں کیا تو ساکن کر دیا. اور اگر دو زبر کی تنوین کلمے کے آخری حرف پر ہوگی تو الف سے بدل کر، اور اگر گول تا ہوگی تو ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے. اس وقف کے طریقہ کار کو پیش نظر رکھیے گا. الہاکم التکاثر. حتی زرتم المقابر. اب تکاثر میں جب را ہم نے ساکن کی تو را کو ہم نے پر پڑھا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. اس قاعدے کو بھی ذہن میں رکھیے گا. حتی زرتم المقابر. حتی زرت ہم نے زا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے، اس کو نرمی کے ساتھ نہیں پڑھنا. حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون. اب تعلمون میں ہم نے مد کی، یہاں مد عارض اسے کہیں گے. حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے، کیونکہ وقف کی صورت میں ہم نے یہاں ساکن کیا نون کو، یہ پہلے سے ساکن نہیں تھا، لہذا عارضی سکون ہے جو کہ وصل کے اندر ختم ہو جائے گا. لہذا تمام اسلامی بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں مد عارض ہوگی، اسے ہم کھینچیں گے تعلمون. مگر تعلمون یہاں وہ مدہ ہے، اور وہ مدہ کو جب ہم دراز کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے ورنہ مجھول ہو جائے گا. تعلمون. کلا سوف تعلمون. ثم کلا سوف تعلمون. ثم یہاں سا ہے، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو. اور کلا یہاں لام کے ساتھ الف مدہ ہے. آگے سوفا جو ہم نے آج سبق نمبر 10 میں بھی پڑھا، سوفا یہاں واو لین ہے، لہذا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. ثم کلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين
यहाँ कल्ला लाम के साथ अलिफ बद्दा है, एक अलिफ की मिकदार में खींचेंगे, कल्ला लऊ। अब लऊ यहाँ वो लीन है, लिहाजा नरमी के साथ अदा करेंगे, इसमें झटका भी पैदा ना हो और मजहूल भी अदा ना हो। कल्ला लऊ तअलमून इल्मल यकीन, लतरवुन्नल जहीम, लतरवुन्नल जहीम। लतरा लाम तारा इन तीनों पर जबर है, लिहाजा किसी हर्फ को हम दराज नहीं करेंगे, बगैर खींचे बगैर झटका दिए आवाज और मुंह खोल कर अदा करेंगे। लतरवुन्नल जहीम, यहां हमने गुन्ना किया, नून मुशद्दद है, इसके ऊपर तशदीद है। तशदीद 3 दंदानों वाली शक्ल को कहते हैं। नून और मीम जब भी मुशद्दद हो, इनके ऊपर 3 दंदान वाली शक्ल यानी शद आ जाए तो इन पर गुन्ना करेंगे। लतरवुन्नल जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सूरत उत-तकासुर की एक बार फिर दोहराई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, इल्मल यकीन। यहाँ कौफ को पुर पढ़ेंगे, हुर्फ मुस्तालिया में से है, और आइन की अदायगी वस्ते हल्क से करेंगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, लतरवुन्नल जहीम, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सुम्मा लतुस्अलुन्न, सुम्मा में सा है, सा को नरमी के साथ अदा करना है, बारीक पढ़ना है। और लतुस्अलुन्न यहाँ सीन है, सीन में सख्ती यानी सीटी की आवाज पैदा होगी। और लतुस्अलुन्न हमजा है, लतुस्अलुन्न
تو اس کو علن عین کی آواز میں نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. لتسألن نون مشدد ہے، اس پر تشدید ہے، اس پہ غنہ کریں گے. آگے یوم، یا واو زبر یو. یہاں آج ہم نے سبق نمبر 10 جو مدنی قاعدے کی ہم نے سبق نمبر 10 کی مشق کی ہے، اس میں بھی یوم کا لفظ تھا، کلمہ تھا جس کی ہم نے مشق کی تھی. یہاں واو لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کریں گے، نہ ہی یہ دراز ہو، نہ اس میں جھٹکا پیدا ہو، نہ ہی مجہول طریقے سے ادا ہو، بلکہ نرمی کے ساتھ اسے معروف پڑھیں گے. یوم ایون، آگے نیچے حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، لہذا یوم ایون حمزہ کی آواز نکالیں گے. آگے عین النعیم، عین کو وصل حلق سے ادا کریں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے. پھر آگے عین ہے، آگے یا مدہ ہے، لہذا ان تمام قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کی مشق کریں گے تو آسانی ہوگی. قواعد کو پیش نظر رکھیں، جو مدنی قاعدے میں پڑھائے جا رہے ہیں ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھیں تاکہ مزید آسانی ہو. اس کی مشق کو مزید جو ہے کیجئے گا تاکہ پختگی پیدا ہو. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ